إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سورۃ البقرہ کی اس آیت بارے میں تعالیٰ نے کیا کہا؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں بن دیکھیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نمازوں کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ تو پہلی آیات میں الحمدللہ آپ نے اللہ کی قرآن کے بارے میں، قرآن کی عظمت کے بارے میں، کتاب کی عظمت کے بارے میں پڑھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ قرآن ایک ایسی جامع کامل مکمل کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، اور اس کی صفت کا بیان کیا گیا کہ وہ ہدایت کرنے والی ہے، ہدن ہدایت کرنے والی ہے، سراپا ہدایت ہے، للمتقین ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے۔ اب آپ کتاب پر بھی مکمل بحث پڑھ چکے الحمدللہ، لا ریب پر بھی الحمدللہ مفصل بحث پڑھ چکے ہیں، اور ہدایت کے معنی بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اور متقین کے درجات اور تقوی کے درجات بھی آپ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ اب متقین کی صفات کا بیان ہے۔ وہاں تو اجمالاً تھا نا کہ متقین مانا اللہ سے ڈرنے والے، اب ان کی آگے یوں سمجھیں کہ تفصیل اور صفات کا بیان ہو رہا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ ایمان بالغیب۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تو یہاں تین صفتوں کا ذکر آیا اس آیت مبارک۔ پہلی صفت ہے ایمان بالغیب، یہ یاد رکھیں، کیونکہ دل و دماغ میں جب تک یہ باتیں نہیں بیٹھیں گی پھر قرآن سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلی صفت متقین کی ہے ایمان بالغیب، اور دوسری صفت کیا ہے؟ اقامت الصلوات، اور تیسری صفت کیا ہے؟ انفاق۔ پہلی صفت ہے ایمان بالغیب، دوسری صفت ہے نمازوں کا قائم کرنا، اور تیسری صفت یہ ہے کہ اللہ نے جو ان کو مال عطا فرمایا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ تین صفتیں۔ اور اب سب سے پہلی صفت سمجھیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں اور غیب کس کو کہتے ہیں۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ نے بھی الذین یؤمنون بالغیب علیحدہ ذکر کیا ہے، اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ان کو پھر علیحدہ ذکر کیا ہے، چونکہ بنیادی مسئلہ تو ایمان ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ ایمان جو ہے، ایمان کا معنی کیا ہے؟ اچھا، ایک لفظ ابھی سے یاد رکھ لیں، ایمان کا بھی استعمال ہوتا ہے اور اسلام کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ہم یوں کہتے ہیں کہ فلاں شخص ایمان لے آیا، یا کہتے ہیں جی فلاں شخص اسلام لے آیا، یا کہتے ہیں بھی ہم یہ لوگ مومن ہیں، یا کہتے ہیں مسلم ہیں۔
ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، تو دو لفظ ہمیشہ استعمال ہوتے ہیں، ایک ایمان اور ایک اسلام۔ تو اب ان کو سمجھیں، ایمان کا معنی لغت کے اعتبار سے تو ہوتا ہے تصدیق کرنا، یعنی کسی شخص کی لائی ہوئی بات پر اعتماد کرتے ہوئے تصدیق کرنا، یہ ہے لغوی معنی بے اعتبار لغت کے۔ اور بے اعتبار شریعت کے کیا ہے کہ اللہ کے رسول پر اعتماد کرتے ہوئے جو اللہ کا رسول لایا ہے اس سب پر ایمان لانا، اس سب کو ماننا، یوں سمجھ لیں، یعنی تصدیق بما جاء بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کا رسول جو لائے ہیں ان پر اعتماد کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے، ہر وہ چیز جو میرا پاک نبی لایا ہے اس پر ایمان لانا، اس کو ماننا، اس کی تصدیق کرنا، یہ ہے بے اعتبار شرع کے لفظ ایمان کا معنی۔ ابھی سمجھیں، یعنی یہ پوری تعریف نہیں بلکہ صرف لفظ ایمان۔ لغت کے اعتبار سے بھی کیا ہے کہ کسی کے بھروسے پر، کسی پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی بات کو ماننا، یہ ایمان ہے۔ سمجھو، میں اس لفظ پہ بار بار اسی لیے زور دے رہا ہوں کہ کسی پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی بات کو ماننا جو ہے یہ ایمان ہے۔ یوں سمجھیں، اگر اب کوئی آدمی مثلا محسوسات ہیں یا مبصرات ہیں، ان کو دیکھنے پر اگر کوئی مانے تو اس کو ایمان نہیں کہتے۔ بات کو سمجھیں، نے کیا مانا کہ اب یہ اینک کا رنگ، میں کہتا ہوں جی یہ فریم کا رنگ جو ہے سیاہ ہے، اور شیشہ جو اس میں لگا ہوا ہے وہ سفید ہے، اور یہ رومال جو ہے یہ سرخ ہے اور اس میں سفیدی بھی ہے۔ کعبۃ اللہ کا غلاف مبارک جو ہے سیاہ ہے اور اس پر سنہری تاروں سے لکھا ہوا بھی ہے۔ اب یہ میں کہتا ہوں، آپ یہ میری بات مان لیں کہ ہاں جی اینک کا رنگ سیاہ ہے، شیشے کا رنگ سفید ہے، کعبہ شریف لاف سیاہ، یہ ایمان نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ سمجھیے، یہ ایمان ہے، تو یہ تو محسوسات ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، تو یہ کون سا ایمان ہوا؟ یہ تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس چیز کعبۃ اللہ کے غلاف کا رنگ مبارک جو ہے سیاہ ہے، میں نے کہا سیاہ ہے، آپ نے بھی کہا ہاں جی ٹھیک ہے سیاہ ہے، تو یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے اعتماد پر، کسی کے بھروسے پر جو وہ کہے اس کو مان لیں، تب ایمان ہے۔ ہمارے محسوسات میں وہ چیز نہ ہو، یعنی ہم اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھ کے مانے، کوئی بات نہ ہوئی، کانوں سے سنا یا ناک سے سونگھنے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ عنبر ہے، یہ مسک ہے، یہ گلاب ہے، یا ہم نے چھونے کے بعد فیصلہ کیا کہ یہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، یا ہم نے چکھنے کے بعد فیصلہ کیا کہ یہ میٹھا یا کھٹا ہے، یہ کوئی ایمان نہیں۔ یہ تو محسوسات ہیں کہ جو چیزیں ہمارے محسوسات، مبصرات اور حواس خمس سے ہم دیکھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں، ان کو اگر ہم نے مان لیا اس کو ایمان نہیں کہتے۔ ایمان کا معنی یہ ہے کہ جو میرے اللہ پاک، اللہ کا رسول، میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم لائے ہیں، ان پر ہم اللہ کے نبی پر اعتماد کرتے ہوئے ایمان لائیں۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خدا پر ایمان لاؤ. ہم نے خدا کو مان لیا, ہم نے خدا دیکھا نہیں اور نہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اسی طرح یہاں یوں سمجھ لو کہ یہاں تو بالکل اجمال ہے, یؤمنون بالغیب پر اجمال ہے, اور آگے جو ہے وہ تفصیل ہے. آمن الرسول جہاں ہم پڑھیں گے تو یہ کہنا ہوتا ہے کہ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے. یفسر بعضہ بعضا, یعنی ایک جگہ اجمال ہوگا, دوسری جگہ تفصیل ہوگی. کہیں اگر ابہام ہوگا اس کو دوسری جگہ وہ کھول دے گا اللہ کا قرآن. وہاں اللہ نے پھر اس کی تفسیر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, وہاں ایمان کی تفسیر آ رہی. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. وہاں تفسیر آ گئی کہ اللہ کے نبی بھی اور مومن بھی ایمان لائے کس پر؟ آمن باللہ, اللہ پر ایمان لائے, حالانکہ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا. وملائکتہ, اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا, فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا. وکتبہ ورسلہ, اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں پر ایمان لانا, اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لانا. لیکن یہاں سمجھ لو, کوئی کہے جی کتاب تو ہم دیکھ رہے ہیں, قرآن تو موجود ہے. اللہ کے رسول جب آئے یا نبی جب آئے تو اس وقت جو لوگ موجود تھے انہوں نے تو حضور کو دیکھا تھا, وہ تو دیکھ رہے تھے, لیکن ذات رسول کو دیکھ رہے تھے. سمجھو مسئلہ, ذات رسول کو دیکھ رہے تھے لیکن وصف رسالت جو ہے اس کو تو نہیں دیکھ رہے تھے. نہیں سمجھے ایک بات, سمجھے بات کہ ذات رسول کو تو صحابہ نے دیکھا کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے, لیکن جب اللہ نے انہیں رسالت عطا فرمائی, اللہ نے ان پر وحی بھیجی, اللہ نے ان پہ جبریل بھیجا, وہ تو صحابہ نے نہیں دیکھا. وہ تو میرے مدنی پاک غار ہرا میں اکیلے بیٹھے تھے اور کوئی تھا ہی نہیں. تو وہ جو وصف رسالت ہے یا کیفیات رسالت ہے یا کیفیت نزول الوحی ہے, اس کو تو صحابہ نے بھی نہیں دیکھا. جب میرے مدنی پہ قرآن کی پہلی 5 آیتیں اتری ہیں, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو اب جب جبریل اترے ہیں تو ایک نبی ہے, ایک جبریل ہے, ایک رسول ملکی ہے اور ایک رسول بشری ہے. ادھر سید البشر ہیں, ادھر سید الملائکہ ہیں. آنے والا ملائکہ کا سردار ہے اور جس پہ آیا وہ پوری کائنات کا سردار ہے, لیکن اس وقت تو کوئی نہیں دیکھنے والا. اچھا, اب کتاب ہے اللہ کا قرآن ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب اللہ کا کلام میرے مدنی پہ اترا اس کو تو کسی نے نہیں دیکھا. صحابہ حضور کی کیفیت کبھی کبھی دیکھتے تھے کہ حضور کے رنگ مبارک پہ اثر ہو جاتا تھا, آپ پہ اللہ کی وحی کا ایک معنوی بوجھ آ جاتا تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ پسینہ آ جاتا تھا, اور صحابہ معلوم کر لیتے تھے کہ وحی اتر رہی ہے لیکن دیکھ تو نہیں رہے. اب جب وہ وحی کی کیفیت ختم ہوتی تو حضور فرماتے کہ اللہ نے مجھ پر یہ حکم بھیجا ہے. تو اس لیے وہاں آیا کل آمن باللہ, اللہ پر ایمان لانا, لیکن ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا. آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, اور ترتیب دیکھیں, اللہ پر ایمان اور پھر فرشتوں پر ایمان. کیونکہ فرشتے پر ایمان نہ ہو تو پھر کتاب پر ایمان کیسے ہوگا؟ فرشتے پر ایمان ہو تو کتاب پر بھی ایمان ہوگا کہ لانے والا کون ہے؟ فرشتہ ہے. اب اگر فرشتے پر ایمان ختم ہو جائے کتاب پر تو خود بخود ختم ہو گیا.
اس لیے فرمایا باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اب اگر کتاب پہ ایمان ہوگا تب ہی رسول پر ایمان ہوگا، اگر اللہ کے قرآن پر اعتبار یا ایمان نہیں تو پھر میرے نبی پر بھی ایمان نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ اور پھر لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ہم جتنے اللہ نے رسول بھیجے ان کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے۔ کیا مانا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانے لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے، یا یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے، یا عیسیٰ علیہ السلام کو مانے اور میرے مدنی محمد مصطفیٰ کو نہ مانے، ایمان نہیں ہوگا۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، جتنی اللہ رسول بھیجے سب پر حق۔ تو اس لیے اب سمجھیں کہ ایمان کا معنی کیا ہوا کہ جو رسول پاک فرمائیں، رسول پاک کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے، اور ہر پوری تمام باتوں کو جو میرا مدنی پاک لے آیا ہے ان کا ماننا، اس کا نام ایمان ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب اس کو تھوڑا سا میں اور عرض کر دوں تاکہ آپ کو وضاحت ہو جائے۔ اب یعنی اللہ کی توحید پر ہمارا ایمان، لیکن توحید پر ایمان کیسے لائیں گے؟ جیسے سمجھایا حضرت محمد الرسول اللہ نے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ نہیں کہ فلاسفہ کی طرح ہم کہیں کہ جی فلسفیوں کا یعنی سوچ یہ ہے اور وہ یوں کہتے ہیں اس لیے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا ہے۔ نہ، ہم اللہ کی توحید پر بھی ایمان لائیں گے، اللہ کی ذات و صفات پر بھی ایمان لائیں گے، لیکن فلسفیانہ منہ شگافیوں سے یا اپنے عقل کی جولانیوں سے نہیں، بلکہ اس طرح ایمان لائیں گے جس طرح ہمیں حضور محمد مدنی سمجھائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح رسالت پر، اسی طرح نماز پر۔ اب اگر ایک آدمی کہے گا جی ٹھیک ہے نماز پر میرا ایمان ہے، نماز پر میرا ایمان ہے، لیکن نماز کا معنی دعا بھی ہے، نماز کا معنی خشوع بھی ہے، نماز کا معنی خضوع بھی ہے، نماز کا معنی اپنے بدن کا ہلانا بھی ہے، نماز کا معنی جو ہے دعا بھی ہے، اور کوئی ضروری نہیں کہ اس طرح ہم رکوع کریں، قیام کریں، سجود کریں، اور فجر کے وقت فجر پڑھیں اور ظہر کے وقت ظہر پڑھیں، عصر کے وقت عصر پڑھیں، مغرب کے وقت مغرب پڑھیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو ہم کہیں گے یہ ملحد ہے، یہ زندیق ہے، یہ مومن نہیں۔ ملحد اور زندیق کس کو کہتے ہیں کہ لفظ تو قرآن کے مانتا ہے، لفظ اسلام کے مانتا ہے، لیکن اس کی تشریح اپنی طرف سے کرتا ہے، اس تشریح کو نہیں مانتا جو لائے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں ہم نے دن رات میں کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ 5 پڑھ لے، اور ان 5 نمازوں کا پڑھنا، ان 5 نمازوں کا وقت، ان 5 نمازوں کا طریقہ، ان 5 نمازوں کے فرائض، ان کے شروط، ان کے ارکان، ان کے واجبات، ان کے مستحبات ہمیں کس نے سمجھائے ہیں؟ ہاں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب کوئی آدمی کہے جی ٹھیک ہے فجر کی نماز پڑھنی ہے، لیکن ٹھیک ہے جب چاہیں گے پڑھ لیں گے، یا جیسے ہمارے یہ بعض فرق جو ہیں روافض کے اور شیعہ کے کرتے ہیں نا، 5 نمازیں اکٹھی پڑھ لیں گے، یا 5-10 دن کی بھی اکٹھی کر لیتے ہیں کبھی کبھی، 5 دن کی جو رہ جائیں، اچھا بھی 25 نمازیں ہو گئی، ایک دن کھڑے ہو گئے اور 25 پڑھ لی۔ تو اب یہ نماز کو تو مان رہے ہیں، نماز کو مان رہے ہیں، نہ مانتے تو نماز پڑھتے ہی نہ نا، نماز کو تو مان رہے ہیں، لیکن اس طرح نہیں مان رہے جس طرح ہمیں سمجھایا محمد پاک نے، تو یہ بھی ایمان نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ لاکھ وہ کہتے رہیں گے جی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، بھئی تم لاکھ نماز پڑھو،
جب اللہ نے فرما دیا کہ نمونہ نماز کا کون ہے؟ میرا مدنی محمد مصطفیٰ. جب اللہ نے فرما دیا کہ ایمان کا نمونہ کیا ہے؟ اصحاب محمد مصطفیٰ. تو اس لیے جب تک ان کے ہم نمونے پہ نہیں اتریں گے اس وقت تک ایمان. تو اب ایمان کی موٹی بات یاد رکھ لیں، یعنی حضور پر بھروسہ، اعتماد، یقین کرتے ہوئے جو چیز میرے مدنی پاک لائے ہیں ان سب کو ماننے کا نام ایمان ہے. اچھا 10 باتیں مانے اور ایک نہ مانے تب بھی ایمان نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ نے خود فرمایا افتؤمنوا ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اللہ نے فرمایا کیا یہودیوں کی طرح تم کو اللہ کی کتاب کی کچھ باتیں تو مانتے ہو اور کچھ باتوں کا انکار کرتے ہو؟ اللہ نے فرمایا جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے خزی فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے اور جہنم کا عذاب ہے. یہ نہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب کہ تم قرآن کے کچھ باتوں کو تو مان لو اور کچھ باتوں کو نہ مانو. جیسے یوں اس کی مثال سمجھ لو، ایک آدمی کہے جی میرا اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسول پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، شریعت رسول پاک پر ایمان ہے، لیکن یہ سود والا مسئلہ سمجھ نہیں آتا، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. تو اب کیا نتیجہ نکلا کہ ساری باتیں مان لی لیکن ایک بات نہیں مانی تو کیا رہے گا؟ خود فیصلہ کر لیا کریں. ہم کہیں گے لوگ کہتے ہیں مولویوں کو کافر بنانے کی عادت ہے. لوگ بڑا الزام لگاتے ہیں، کہتے ہیں مولویوں کو تو جی کام یہ ہے کہ لوگوں کو کافر بناتے، یہ کافر وہ کافر یہ کافر وہ کافر. مولویوں کو تو عادت ہو. یاد رکھو مولوی کافر بناتے نہیں، کافر بتلاتے ہیں. ایک بات سمجھا کرو، کافر بنانا علیحدہ بات ہے، بتلانا علیحدہ بات ہے. سمجھا کرو مولوی کافر نہیں بناتا. مولوی کی طاقت ہے کہ کسی کو کافر بنا دے. سوال پیدا نہ کسی کو مسلمان بنا سکتا ہے نہ کافر بنا سکتا ہے. مولوی کا کام یہ ہے کہ وہ کفر کے بارے میں بتلاتا ہے کہ بھی جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہوگا. اب جو ہوتا رہے، تو وہ تو بتلا رہا ہے کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے، قرآن کا انکار کفر ہے، بی بی عائشہ صدیقہ کی عصمت کا انکار کفر ہے. وہ تو بتلا رہا ہے. اور وہ مرض اب جہاں جہاں پائی جائے اس کی مرضی ہے، وہ خود کافر بنتا رہے. مولوی نے تو اس کو نہیں بنایا. سوال پیدا نہیں ہوتا کہ مولوی اس کو کافر بنائے. مولوی کسی کو کافر نہ بنا سکتا ہے نہ بناتا ہے. لوگ ویسے بیچارے ویسے ناراض ہو جاتے ہیں. اب اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک حکم کو ماننے اور ایک کو نہ ماننے تب بھی کافر ہے مسلمان. مومن کب بنے گا؟ جب ساری تمام شریعت جو میرا مدنی سرکار لائے ہیں تمام شریعت پر ایمان لے آئے. تمام شریعت پر ایمان. اچھا اور ایمان بھی کیسے لے آئے کہ جی کیا کریں، بس ٹھیک ہے اگر اللہ رسول کا فرمان ہے جی بس ٹھیک ہے جی. بس ویسے حضرت گزارا تو نہیں ہو سکتا، ویسے بینکنگ کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، لیکن اگر آپ مولوی کہتے ہیں کہ اللہ رسول کہتا ہے حرام ہے تو ٹھیک ہے شاید حرام ہوگا. اس طرح مانے پھر بھی اسلام کہتا ہے مومن نہیں ہے. حالانکہ وہ مان تو رہا ہے لیکن جبر سے، اکراہ سے، زبردستی اور پریشر سے کہ لوگ مجھے کافر نہ کہنا شروع کر دیں، لہذا میں کہہ دوں کہ جی ٹھیک ہے سود ہے تو حرام لیکن گزارا نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا نہ مومن تب بنو گے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہرگز نہیں، مجھے تیرے رب کی قسم ہے ہرگز وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک تیرے حکم کو نہ مانے، اور ماننے بھی ایسا کہ پھر دل میں تنگی بھی نہ ہو، پھر دل میں انکار بھی نہ ہو، دل میں تنگی بھی نہ ہو، پھر کرکری بھی نہ ہو. بس تیرا حکم ہے آمنا وصدقنا، اسی میں بلائی ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں بہتری ہے. یہ کتنا بڑا جہل ہے
یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے. یعنی ایمان سے کہیں میرے نبی نے جب اسلام کا اعلان فرمایا اپنی زندگی میں مدینہ منورہ سے، اور اس کے بعد پھر میرے پاک نبی کا دور گزرا، سیدنا ابی بکر کا گزرا، سیدنا عمر کا دور گزرا، سیدنا عثمان کا دور گزرا، سیدنا علی کا دور گزرا، حضرت حسن کا دور گزرا، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم کا دور گزرا، حضرت حسین کا دور گزرا. ایمان سے کہیں کیا اس دور میں کسی جگہ، کسی ملک میں، کسی اس کونے میں جہاں اسلام تھا انہوں نے کوئی سود کا کاروبار کیا؟ تو اس وقت اسلام نے ترقی کی ہے، اسلام نے تنزلی کی؟ انہوں نے تو 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے. وہ کیسے چلتے رہے ملک؟ اس دور میں آخر تجارت کیسے ہوتی رہی، نقل و حمل کیسے ہوتی رہی، امپورٹ ایکسپورٹ کیسے ہوتی رہی؟ اس وقت بھی تو دنیا میں یعنی مال آتے تھے، یمن آتے تھے، شام آتے تھے، تجارت کے معاملات تھے، اور پھر اسلام پھیلتا چلا گیا. روم پہنچا، کسرا پہنچا، کیسر کو اس نے رگیب ڈالا، ادھر دریائے نیل سے نکلتا ہوا اسپانیہ تک پہنچا، ادھر چین تک صحابہ نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے. تو اب اس دور میں اگر اسلام بغیر ان محرمات کے چل سکتا ہے تو وہ اب بھی چل سکتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس وقت تو چل سکتا تھا اور اب نہیں چل سکتا؟ اور اللہ کا نبی جو وضو کرنا سکھلاتا ہے، ناک میں پانی دینا سکھلاتا ہے، جو ہمیں استنجا کرنا سکھلاتا ہے، جو ہمیں مسواک کرنا سکھلاتا ہے، ایک ایسی چیز سے ہمیں بغیر سکھلائے ہوئے چلے گئے جس پر پوری دنیا کا دار و مدار ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ایمان کا معنی یہ ہے کہ بما جاء بہ الرسول، میرا مدنی جو چیز لائے ہیں، جو اللہ کا فرمان ہے سب کا ماننا، سب پر ماننا جو ہے وہ ضروری ہے. یہ نہیں ہوگا. اچھا اب اسی طرح یاد رکھو اللہ نے قرآن میں ایک جگہ اور وضاحت بھی فرما دی کہ کوئی آدمی وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، فرمایا ایمان ایسے لائیں یہ نہ کہیں کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے ہم مانتے ہیں، اور یہ حکم اللہ کا نہیں بلکہ رسول اللہ کا ہے، ہم یہ نہیں مانتے. فرمایا پھر بھی مومن نہیں، پھر بھی مومن نہیں. کہیں کہ جی ہاں یہ بات تو قرآن میں ہے، ہم مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے آخر اللہ کا قرآن ہے، لیکن یہ مسئلہ جو ہے جی جیسے کوئی مرد یا عورت شادی شدہ زنا کرے اور اس کو رجم کر دیا جائے تو یہ قرآن میں نہیں ہے جی پتھر مار مار اس کو مار ڈالو، یہ مسئلہ قرآن میں نہیں. قرآن میں تو اتنا ہے کہ 100 کوڑے مارو، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زانی مرد ہے یا عورت ہے ان کو 100 کوڑے مارے جائیں. کہتے ہیں جناب حدیث میں موجود ہے حضور کے زمانے میں جو کوڑے مارتے تھے نا تو وہ ایسے ہوتا تھا کہ کپڑا یوں کر لیا، بس یوں مار لیا، بس مار لیا آپ. یہ کوڑے ہوتے تھے، یہ تو نہیں ہوتے تھے کہ جو آج کل کوڑے مارتے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ کوڑے چھوڑے تو مولویوں نے بنائے ہیں، یہ تو ہے نہیں. اس وقت تو کوڑے یہ ہوتے تھے کہ کوئی چھڑی لے لی کھجور کی اور مار لی، یا کسی نے اٹھ کے ہاتھوں سے مار لیا، کسی نے اس کے جوتے سے مار لیا. یہ تو کوڑا تھا نہیں. اور پھر صرف کوڑوں کا حکم تو چلو ہے، لیکن یہ کہ بھی بالکل پتھر مار مار کے دونوں کو مار ڈالو یہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں. اسی لیے سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب، اللہ کے کروڑوں سلام ہوں اور اللہ کی رضا ہو عمر تیرے نام پر، کتنا بڑا عبقری تھا اور کتنا بڑا جینیس انسان تھا، کتنی دور اندیش تھا. حضور کے منبر پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں خبردار، ایک وقت آئے گا لوگ کہیں گے کہ آیت رجم جو ہے، رجم اور سنسار کرنے کا حکم ہم قرآن میں نہیں پاتے ہیں،
خبردار رجم رسول اللہ و رجم ابو بکر و رجمنا، میرے مدنی نے خود رجم کا حکم دیا، ابی بکر نے خود رجم کا حکم دیا، میرے دور میں رجم ہوئی، اور اللہ کا نبی بغیر اللہ کے حکم کے کوئی بات کہہ نہیں سکتے ہیں۔ خیال کرنا کہ ایسے ملحد اور زندیق نہ پیدا ہو جائیں جو فرق کر دیں کہ اللہ کا حکم مانتے ہیں اور رسول اللہ کا حکم نہیں مانتے۔ حضرت نے پہلے خبردار کر دیا اور فرمایا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ بعض باطل فرقے اور بعض گمراہ فرقے عمر پہ الزام لگا دیں گے کہ اس نے قرآن میں زیادتی کی ہے، تو کہنے لگے واللہ مجھے خدا کی قسم ہے میں قرآن کے حاشے پر وہ حکم لکھ دیتا جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا تھا، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ، کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کریں ان کو رجم کیا جائے، یہ حکم میں قرآن پہ لکھ دیتا، لیکن بعض گمراہ فرقے آئیں گے وہ کہیں گے عمر نے اللہ کے قرآن میں بڑھا دیا ہے، اس لیے میں یہ لکھتا نہیں ہوں، لیکن خبردار یاد رکھنا کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ میرا مدنی تو بولتا نہیں جب تک اللہ بلواتا نہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کام کا اللہ حکم دے اس کو میرا رسول حکم دے پکڑ لو، اور جس سے روکے رک جاؤ۔ تو جب حضور نے رجم کا حکم دیا ہے تو انکار کرنے کا کیا مطلب؟ نہ ایمان سے کہو اگر اللہ کا حکم نہ ہو اور آپ کسی بندے کو مار ڈالیں تو قتل کا گناہ ہوگا نہیں ہوگا؟ ہاں جی بھائی، اللہ کا حکم نہیں لیکن آپ نے ایک آدمی کو مار دیا، اس کے قتل کا گناہ ہوگا نہیں ہوگا؟ اگر اللہ نے میرے مدنی کو رجم کا حکم نہیں دیا تھا اور حضور نے رجم کرا دیا تو ان کے قتل کا مرتکب کون ہوگا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھے پھر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ ایمان کی تعریف اب کیا بنی؟ ایمان نام ہے، ماننے کا نام نہیں، ایمان ماننے کا نام ہے، جاننے کا نام نہیں۔ کیا مانا؟ جانتے تو کافر بھی تھے کہ حضرت محمد رسول اللہ سچے نبی ہیں، قرآن نے خود نہیں کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ نے فرمایا یہودی ایسے جانتے تھے میرے مدنی کو جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں کہ سچا رسول ہے، لیکن جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، تو جاننے کا نام ایمان۔ اس لیے قرآن نے کہا جاہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم ظلما وعلوا، اللہ نے فرمایا میرے نبی کا انکار کر گئے حالانکہ وہ جی کے اندر دلوں سے جانتے تھے کہ محمد سچا نبی ہے، لیکن ان کے اندر ظلم تھا، تکبر تھا، اس لیے انکار کر گئے۔ جانتے تو تھے، تو صرف جاننے کا نام بھی، جاننے کا نام ایمان نہیں بنے گا، ایمان ماننے کا نام ہے، موٹی بات یاد رکھیں، ایمان ماننے کا نام ہے، صرف جاننے کا نام نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کعبہ ہے میں جانتا ہوں، ہو گیا، جاننے کا نام ایمان نہیں۔ ایک آدمی کہتے ہیں ہم جانتے ہیں جی حضور پاک بالکل، حتیٰ کہ ابو جہل نے کہا، ابو جہل سے پوچھا کہ اب سب سے بڑا دشمن میرے مدنی کا کون ہے؟ ابھی جہل لعنت اللہ علیہ، اللہ کی لعنت ہو۔ اچھا اب ایک مسئلہ مجھے آپ بتا دیں، اگر ابو جہل پہ ہم لعنت بھیجیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے؟ ہاں جی جی ناراض ہو گئے ہو؟ ابو جہل پہ لعنت بھیجیں تو آپ خوش ہوں گے ناراض ہوں گے؟ کیوں خوش ہوں گے؟ کہ وہ نبی کا، تو جس نبی کے دشمن پر مولوی لعنت بھیجے کہ پھر کیوں بگڑتی ہو جی؟ مولوی کہتے جی وہ لعنتی تھے، وہ کافر تھے، وہ لعنتی تھے، وہ کافر۔ اگر کبھی مولوی نے نبی کے دوست پہ بھیجی ہو تو بات کرو۔ ایک مثال دو کہ بالکل فلاں آدمی اللہ کے نبی کا محبوب ہے، اللہ کے نبی کا پیارا ہے، لیکن مولوی نے کہا ہے کہ نہیں وہ لعنتی ہے اور کافر ہے، پھر تو بات غلط ہے۔ لیکن اگر مولوی ابھی جو صحابہ کا دشمن وہ میرے نبی کا دشمن نہیں، جو صدیق عمر کا دشمن وہ نبی کا دشمن نہیں، علی عثمان کا دشمن وہ نبی کا دشمن نہیں، اہل بیت کا دشمن وہ نبی کا دشمن نہیں، قرآن کا دشمن وہ نبی کا دشمن نہیں، اللہ کے احکام کا دشمن وہ نبی کا دشمن نہیں، تو ان کے دشمنوں پر جب وہ بگڑتا ہے تو پھر تم مولوی پہ کیوں بگڑتے ہو؟ تمہاری ان سے کوئی دوستی ہے، برادری ہے ان سے؟
اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں. اچھا ابو جہل اللہ کی کروڑوں لعنتیں ہوں اس پر. ہاں اسی لیے ہمیشہ یاد رکھا کرو اسلام کے اندر جیسے ایمان کی تعریف موٹے لفظوں میں کیا ہوئی, جو میرا مدنی لائے اس کو بس 2 لفظوں میں یاد رکھیں, جو میرا مدنی پاک لے آئے جو فرمایا اس کو ماننے کا نام ایمان. اچھا اب قرآن یہ کہتا ہے کہ صرف میرے نبی کی بات کو مان لو, صرف اتنی کافی نہیں بلکہ مان کے ان کے دشمنوں سے اپنی برات کا بھی اظہار کرو. صرف یہ نہیں کہ تم مان لو بلکہ جو نہ ماننے والے ہوں ان سے برات کا بھی اظہار کرو. کیوں؟ اب دیکھو قرآن کیا کہتا ہے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور کہیں فرماتا ہے انی بریء مما تشرکون, کہتے ہیں کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں, میں مشرک نہیں, میں برات کرتا ہوں اپنی, میں میرا مشکلوں سے کوئی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اب ماننا نہیں, صرف ماننا جو ہے پھر دشمنوں سے برات کا اظہار بھی کرنا ہے کہ ہم مانتے بھی ہیں اور جو نہیں مانتا ان سے ہمارا کیا تعلق ہے. اسی لیے فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اللہ نے فرمایا جو میرے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں کافر, ان کو دوست نہ بناؤ, ان کو دوست نہ بناؤ, ان سے برات رہو, ان سے برات رہو, ان کا ہمارا کیا رشتہ ہے. اب دیکھیں ابو جہل بھی جانتا تھا, کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا, ایک اس کا دوست آیا ہوا تھا اس کو طواف کرا رہا تھا. طواف کعبہ شریف کا ابو جہل بھی کرتا تھا. سمجھ آ گئی یہ بات؟ طواف کر لینے سے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. بعض لوگ کہتے ہیں نا جی ہم طواف کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ساری رات وظیفے کرتے ہیں, قلعے کا جی ہم کیسے مشرک ہیں. ابو جہل بڑے طواف کرتا تھا, طواف کر رہا تھا اور اس کا ایک دوست بھی ساتھ تھا. تو اس نے پوچھا, اس نے کہا ابو جہل بھی آپ کی میری دوستی ہے, مجھے تو ایک سیدھی بات بتاؤ. اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ مکے میں ایک نبی پیدا ہوئے جن کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تم ان کو جانتے ہو؟ اس نے کہا بالکل. اس نے کہا کمال کرتے ہو, محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہیں, ہمارے تو رشتہ دار ہیں, ہم بالکل جانتے ہیں, بنو ہاشم کے خاندان سے ہیں, قریش کے بڑے اعلیٰ خاندان سے ہیں, ہم جانتے ہیں. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کا نبی ہوں, میرے اوپر قرآن اترا ہے, وحی آئی ہے, اس بات میں وہ اللہ کا نبی سچا ہے, کیا بات ہے؟ ابو جہل نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی سن تو نہیں رہا, کہنے لگا یار تم دوستو تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا, یعنی کعبے کا طواف کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہوئے ابو جہل کو بھی شرم آیا تھا. آج مسلمان کو آتا ہے کعبے کا طواف کرتے ہوئے حاجی کی جیب کاٹ لیتا ہے. عمرے والے رو رہے ہوتے ہیں بیچارے, کسی کا پاسپورٹ غائب, کسی کی ٹکٹ غائب, کسی کے پیسے غائب. یہاں یہودی آتا ہے جیب کاٹنے, نصرانی آتا ہے, یا وہ چانکیا آتا ہے, ہندو لانتی. اب جناب اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ چلو اور تو کوئی نہیں سنا. دیکھا بھی بات یہ ہے کہ وہ جو کہتا ہے کہتا سچ ہے, جو کہہ رہے ہیں نا اپنی نبوت رسالت کا سچی بات. اس نے کہا کیسے, تمہیں کیسے پتا وہ سچ کہتا ہے؟ اس نے کہا عجیب آدمی ہو, لبث اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ بولے دفینا لبث فینا عاش فینا 40 سنۃ, 40 سال گزرے ہیں ہمارے اندر پیدا ہوئے, ہم میں زندگی گزاری, ہم میں بچپن گزارا ہے محمد مدنی نے. کہنے لگا ہمارے اندر حضور کے 40 سال گزرے ہیں. اس ذات نے کبھی کسی بندے پر بھی جھوٹ نہیں بولا, وہ خدا پہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں, تو وہ اپنے اللہ پہ جھوٹ بولے گا کہ مجھے خدا نے نبی بنا کے بھیجا, اتنا بڑا جھوٹ. تو اس نے کہا پھر تم مان کیوں نہیں لیتے ہو جب سچی بات ہے؟ اس نے کہا یہ برادری کا جھگڑا ہے, یہ مانتے تو نہیں ہم. تو اب لیکن جاننے کا نام ایمان نہیں ہے, ایمان
ماننے کا نام ہے۔ اچھا جی، اب ایک بات یہ آپ نے یاد رکھ لی، ماننے کا نام ایمان ہو گیا۔ اب ایمان کا مقام جو ہے، یوں سمجھیں، ایمان اور اسلام، اسلام کا معنی ہے اطاعت و فرما برداری۔ ایمان کا معنی کیا تھا؟ ماننا۔ ایمان کا معنی کیا؟ تصدیق، ماننا۔ اور اسلام کا معنی کیا ہے؟ اطاعت و فرما برداری۔ اسلام، استسلام، یعنی اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ جیسے میں کہوں جی میں اب آپ کا حضرت غلام ہوں، آپ جو حکم دیں میں اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ جیسے مثلا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ایک مثال دی، انہوں نے فرمایا من علمنی حرفن، جس نے مجھے ایک دین کا حرف بھی پڑھایا ہے میں اس کا غلام ہوں۔ اس کی مرضی آئے تو مجھ سے کام لے، مرضی آئے تو میرا سودا کر دے، بیچ دے مجھے کہیں، جہاں پہ میں غلام جو ہوں ان کا، ان کی مرضی، مجھے بیچ دیں، مجھ سے کام لیں، مجھ سے خدمت لیں، جو کریں۔ تو اسلام کا معنی کیا ہے؟ استسلام، اطاعت و فرما برداری کا اظہار کرنا، یہ لغت میں معنی ہے۔ اسی لیے قرآن نے ایک مقام پہ ایمان اور اسلام کا فرق کیا ہے، سمجھو کہ ایمان کا معنی تھا ماننا اور اسلام کا معنی ہے اطاعت و فرما برداری کا اظہار، کہ اطاعت و فرما برداری کا اقرار۔ اس لیے اس لغوی معنی کے اعتبار سے ایک جگہ قرآن نے فرق کیا، قالت الاعراب آمنا، بدو آئے حضور کی خدمت میں اور کہنے لگے جی ہم ایمان لے آئے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ اللہ نے فرمایا میرا بدری ان آرابوں کو، ان بدوں کو کہہ دو کہ یہ نہ کہو ہم ایمان لے آئے، یہ کہو ہم اسلام لے آئے، یعنی ہم اطاعت فرما برداری کا اظہار کر رہے ہیں، ابھی ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اطاعت و فرما برداری، یہ سپردگی، اور ایمان کا معنی کیا ہے؟ ماننا۔ اچھا یہ تو ہے لغوی فرق، یاد رکھنا، لغت میں بے اعتبار لغت کے، شریعت میں ایمان اسلام کے بغیر نہیں، اسلام ایمان کے بغیر نہیں، یوں سمجھ لو۔ شریعت کے اندر ایمان ہو تو لازم بات ہے کہ اسلام بھی ہوگا، اسلام ہو ایمان بھی ہوگا۔ اس لیے کبھی ایمان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی اسلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ایمان اسلام کے بغیر نہیں، اسلام ایمان کے بغیر نہیں۔ اب ایمان تھا ماننا، اسلام تھا اطاعت و فرما برداری کرنا، تو جب مان کے فرما برداری نہ کرے، اطاعت نہ کرے، تو ایمان صرف ماننے کا کیا فائدہ ہوا؟ اچھا ایک محدث نے بڑی اچھی بات کی ہے مثال سمجھانے کے لیے، انہوں نے فرمایا ایمان اور اسلام کی مسافت ایک ہے، سفر ایک ہے۔ سمجھو، ایمان اور اسلام کی مسافت، سفر جو ہے، منزل ایک ہے۔ فرق اتنا ہے ایمان دل سے شروع ہوتا ہے اور زبان پہ اعمال پہ آ کے ظاہر ہوتا ہے، اور اسلام ادھر سے شروع ہو کے اندر آ کے ختم ہوتا ہے۔ یعنی سفر تو دونوں کا ایک ہے نا، دل سے لے کر زبان تک، یوں سمجھ لو۔ اب آج سفر یوں شروع کرو تب بھی وہی 100 سینٹی میٹر مثال کے طور پہ، اور زبان سے شروع کرو دل تک تو تب بھی مثال کے طور پہ 100 سینٹی میٹر، تو منزل تو دونوں کی ایک ہے، لیکن فرق ہے، ایمان دل کا مسئلہ ہے، اسلام زبان کا۔ اب سمجھیں، اب زبان پہ ہو اور دل میں نہ ہو تو بھی ایمان، زبان پہ ہے لیکن دل میں نہیں ہے، پھر بھی اسلام نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ کے پاس منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن میں گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں، اندر
اندر نہیں ہے. اس لیے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. فرمایا منافقی جو ہے جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے. کیوں؟ زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن اندر نہیں ہے، پھر بھی ایمان نہ بنا. اچھا، اب ایک آدمی کے دل کے اندر تو ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں، بھی ایمان نہ بنا. یعرفونہ کما یعرفون ابناہم جہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم ظلما وعلوا. یہودی جانتے تھے کہ محمد الرسول اللہ سچے نبی ہے، دل میں ہے لیکن زبان پہ اقرار نہیں ہے. اسی لیے اب آپ زیادہ جھگڑوں میں نہ پڑیں. محدثین کی جو تعریف ہے، سلف صالحین کی جو تعریف ہے، وہی تعریف جامع ہے. لیکن ایک بات سمجھ لو، ایک ہے کہ زبان پہ اقرار نہیں، مثلا گنگا ہے، کر ہی نہیں سکتا، وہ تو معذور ہے نا. سمجھ رہے ہو کہ جی اس کی تو زبان پر اقرار نہیں ہے لہذا گنگا نعوذ باللہ مسلمان ہی نہ ہو نا. اس لیے اب ایمان کی جامع تعریف کیا بنے گی؟ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. کہ دل میں بھی تصدیق ہو اور زبان سے بھی اقرار ہو اور پھر سارا بدن اس اقرار کی گواہی بھی دے. سمجھ آ گیا؟ آپ ایمان کی موٹی بات یاد رکھ لو کہ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ تصدیق. اچھا، باقی جو علماء کے اندر اختلاف ہے نا کہ بھی کوئی جز مانتے ہیں یا نہیں مانتے، وہ علمی مسئلے ہیں. حالانکہ بات سب کی ایک ہے، کہیں سوری نزاع ہے، حقیقی نزاع ہے ہی نہیں، کہیں صرف سوری نزاع ہے. اصل نزاع تو ہے فرق باطلہ سے ہے، جو معتزلہ ہیں، کرامیہ ہیں، قدریہ ہیں، جبریہ ہیں اور فرق ضالہ خوارج ہیں، روافض ہیں، جو راستے سے بھٹک گئے ہیں. تو حالانکہ سب کے نزدیک ایمان کی جامع تعریف کیا ہوئی؟ تصدیق بالقلب. محل جو ہے تصدیق وہ کیا ہے؟ جسے نیت کا مقام دل ہے، اسی طرح تصدیق کا مقام جو ہے وہ دل ہے. اور اصل ایمان کی جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ وہ تصدیق ہے جو دل میں ہے. اور اقرار باللسان، اور زبان سے اقرار ہے شہادت اللہ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اچھا، اب تصدیق بھی ہے، اقرار باللسان بھی ہے، وعمل بالارکان، اور ہاتھ اور پاؤں اور سارا بدن جو ہے اس کی گواہی بھی دے کہ یہ ایمان ہے. کیا مانا؟ آپ دیکھیں نا جی، آپ کو بخار ہے تو ڈاکٹر کہے گا جی بخار ایسے نہیں ہوتا، کوئی انفیکشن ہے اندر. وہ کہے گا جی اس کا گلا چیک کرو، گلا دیکھو جی، گلا تو ٹھیک ہے. اچھا دیکھو ذرا ناک چیک کرو، اور اس کا ناک بھی ٹھیک ہے. اور جی آپ کا پیٹ تو خراب نہیں، ذرا پیٹ چیک کرو. اس نے کہا ہاں جی ذرا پیٹ سے گڑبڑ ہے. اس نے کہا دیکھا نا آنتوں میں انفیکشن ہے، اس اندر انفیکشن نہ ہو تو بخار کیوں آئے؟ بخار تو علامت ہے، بخار تو ایک قسم کا ہمیں بتلانے کا ذریعہ ہے کہ اندر کوئی گڑبڑ ہے. اس کا اثر بدن پہ آ جاتا ہے. تو بخار کا اثر بدن پہ آ جائے اور ایمان کا اثر بدن پہ نہ ہو تو یہ اچھا ایمان ہوا. کہ ایک انفیکشن ہو جائے تو اس کا تو ہے اثر، لیکن ہم ہیں مسلمان، ہیں ایمان والے، لیکن نہ ہمارے شکل سے ایمان نظر آئے، نہ ہمارے عمل سے ایمان نظر آئے، نہ ہمارے لباس میں ایمان نظر آئے، نہ ہمارے کردار میں ایمان نظر آئے، نہ ہماری سیرت میں ایمان نظر آئے، نہ صورت میں ایمان نظر آئے. بلکہ ہمارے 10 آدمی اگر آپ انگریزوں میں چھوڑ دیں تو انگریز نظر آئیں، سال کے لیے ہندو میں چھوڑ دیں تو ہندو نظر آئیں، سکھوں میں چھوڑ دیں تو سکھ نظر آئیں، اور جناب نصرانیوں میں چھوڑ دیں تو نصرانی نظر آئیں، اور گانے بجانے والوں کے ساتھ چھوڑ دیں تو بالکل وہ آپ کو ان جیسے نظر آئیں. یہ ایمان تو نہ ہوا. ایمان تو تب ہوگا کہ دل میں تصدیق ہو اور زبان پر اقرار ہو اور عمل بالارکان ہو. کیا مانا؟ اب نماز پڑھتے ہیں تو آپ ہاتھ پاؤں ہلاتے ہیں کہ نہیں ہلاتے؟ وضو کریں گے، آپ وضو کریں گے اللہ اکبر، پھر رکوع میں جائیں گے، پھر سجود میں جائیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، تو پورا بدن تو یہ تصدیق کر رہا ہے کہ ایمان ہے، کیونکہ پورا بدن جو ہے اللہ کی اطاعت میں
لگا ہوا ہے، فرما برداری میں لگا ہوا ہے، اور اگر وہ اطاعت کا اظہار ہمارا بدن نہیں کر رہا، ہمارے ارکان اور جوارے جو ہیں وہ نہیں کر رہے، ہاں فرق اتنا ہے کہ بعض خاص اعمال ہیں جن پہ محدثین نے کہا کہ ان کا منکر کافر ہو جاتا ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں ایمان میں کمال نہیں پیدا ہوتا۔ بعض عمل ایسے ہیں جن پر حضور نے فرما دیا، جیسے نماز کے چھوڑنے والا، حضور نے فرما دیا کہ ایک آدمی جو ایک نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ جو شخص ایک نماز فرض جو ہے وہ جان بوجھ کے چھوڑ دے عمدن، کوئی عذر نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مجبوری نہیں، عمدن اس نے نماز چھوڑ دی ہے، تو وہ فرماتی ہے کافر ہو گیا، ایمان سے خارج ہو گیا، اور اس کا نکاح بھی ختم ہو گیا، اور اسی حالت میں مر جائے، فرماتے ہیں جنازہ بھی نہ پڑھا جائے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیے جائے۔ کیوں؟ اب یہ قرآن کو دیکھو، قرآن کیا کہہ رہا ہے تمہیں؟ ابھی قرآن پڑھو، ابھی جو تمہارا سبق ہے اسی کو پڑھو۔ الذین یؤمنون، پہلا پارا ہے نا، پہلی سطر شروع کر رہے ہو۔ الذین یؤمنون بالغیب، آگے کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان بالغیب کے بعد دوسری صفت کیا ذکر آئی؟ تو جب تمہارے ہاں وہ صفت ہی نظر نہ آئے، نماز نظر ہی نہ آئے، تو ایمان بالغیب کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا ذکر کر دیا نا، کیونکہ یہ پہلی صورت میں ہمیں ایمان سمجھایا جا رہا تھا، تو ایمان کے فوراً بعد نماز کا فوراً بعد۔ اور میرے بدری نے بھی فرما دیا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، اور جس نے اس کو گرایا اس نے دین محمد مصطفیٰ کو ختم کر دیا۔ اور حضور نے فرمایا کہ فرق بین الایمان والکفر کیا ہے؟ صلاۃ، فرمایا صلۃ بین العبد و بین الرب، بندے اور رب کے درمیان میں جو صلہ ہے، جو رسی ہے، جو کڑی ہے، وہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز نہیں تو صلہ ٹوٹ گیا، جب کڑی ٹوٹ گئی تو اللہ سے تعلق ختم ہو گیا۔ تو اس لیے اب سمجھیں تو ایمان کی تعریف کیا ہوئی؟ ماننا اور دل میں تصدیق کا ہونا، زبان پر اقرار کا ہونا، اور ارکان پر اس کا اثر ہونا۔ صرف یہ نہیں کہ صرف دعویٰ کرتے رہیں، دعا کریں اللہ ہمیں تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان، جیسے محدثین نے فرمایا، سلف صالحین نے فرمایا، اللہ ہمیں اسی طرح کا ایمان نصیب فرمائے۔